یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. آپ سب کو روحانی رمضان کی 14ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج ہمارے پاس پہلا سوال جو ہے وہ سید صفی احمد عظیمی کا ہے. جی صفی صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے متعلق ہے، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میری جو اولاد ہے اس میں سے ایک مبعوث فرما جو لوگوں کو علم کی، حکمت کی اور کتاب کی اور تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو سر یہ جو تزکیہ ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، تزکیہ کی عمومی مطلب ہو گیا صفائی. ٹھیک ہے، امپیورٹی کو پیورٹی سے الگ کرنا، اور صفائی بھی کہہ سکتے ہیں، فلٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مادے کو، کسی بھی مادے کو مزید بہتر کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ تزکیہ کہلاتا ہے. کسی چیز کو قوی کرنا، مقوی کرنا. مثلا جیسے دودھ کی بہت ساری چیزیں ہیں، مثال دے رہے ہیں، تو دودھ میں سے چکنائی کا نکال لینا، پھر دودھ میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کرنا، اس سے دودھ کے افعال و خواص بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تزکیہ کہلائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی یہ دعا. اور آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ سارے کام کیے بھی. اس لیے گمان یہ بنتا ہے کہ جی بالکل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے تھا. تو اس میں جو اہم بات ہے نا، علم، حکمت اور کتاب کا علم، حکمت، یہ بغیر تزکیے کے اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ تزکیہ ایک ایسی چیز کا نام ہوا کہ جو آپ کو کتاب کا علم بھرپور طریقے سے سمجھنے میں مدد دے گا، اور جو حکمت ہے، وزڈم، وہ بھی اپنے عروج پر کھل کر آپ کے سامنے آئے گی اگر آپ کا قلب کا، ذہن کا اور نفس کا تزکیہ ہوا ہوگا. جب کسی بندے کو تزکیے کے عمل سے گزارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی نفس کی، اپنی قلب کی، اپنی کیفیات کی ملاوٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آنے والے اطلاع اور آنے والا علم زیادہ سے زیادہ پیور اس کو وہ قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تزکیہ اتنی اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے حوالے سے فرمایا ہے قرآن میں کہ اس کتاب کے علم کو دے کر میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کروں گا، اور وہ گمراہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے بھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ کتاب کا علم بھی آ گیا، وزڈم بھی بن گئی، لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا کہ وہ پیور کو امپیور سے الگ نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. مادی اور عام معاشرتی اور فقہی اور سو کالڈ قسم کی دیگر علائشات وہ دماغ میں مکس تھیں. ٹھیک ہے، تو جس کو میں نے عرض کی تھی کہ غلو مطلب ہے دماغ کا ٹیڑھا پن موجود تھا کہ ضرور لازمی خاص
مکتبہ فکر کے مطابق اس کا جواب ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، اور یا مخصوص قسم کے جوابات جو آپ کے ذہن میں ہیں اس کے لیے اس علم کا استعمال کرنا، خالی مثالیں دینے کے لیے یا حجت تمام کرنے کے، اپنی بات کی حجت تمام کرنے کے لیے ان کتاب کے علوم کو استعمال کرنا، ایسے تمام لوگوں کو تزکیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ورنہ کتاب کا علم ہو جس بندے کے پاس، اور پھر وزڈم بھی بن جائے، حکمت بھی ہو اس کے اندر، اور اس سے جب غلطیاں، اور بڑی غلطیاں، معمولی بھی نہیں، شدید قسم کی غلطیاں سرد ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تزکیہ کی ضرورت تھی ان کو۔ تزکیے کے لیے تمام انبیاء نے ایک الگ سے پروگرام دیا سب کو۔ رمضان کے روزے بھی ان تزکیے میں سے ایک اہم ترین چیپٹر ہے۔ ایسے ہی سیدنا حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس تزکیے کی تعلیم کے لیے اصحاب صفہ کا انتخاب اور پھر صفہ کا قیام، تو یہ ہم بارہا اس موضوع پہ گفتگو کر بھی چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تزکیے کے لیے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہی صحابہ جو اس میں اصحاب صفہ کا حصہ تھے، تو ان کو کیا تربیت دی گئی؟ گمان غالب یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات کو ایز اٹ از سمجھنے کی صلاحیت کو مزید بڑھانے کی تعلیم اور تربیت دی گئی۔ تزکیہ دراصل تربیت کا نام ہوا نا، ایک تربیت کے امور ہیں۔ تعلیم کے لیے آپ کے پاس کتاب ہے اور کتاب سے متعلق معلمین ہیں، اور جبکہ تزکیے کے لیے جو استاد ہوتا ہے وہ مرشد کہلاتا ہے، اور وہ اپنے وہ افعال و اعمال جس کے ذریعے انہوں نے کتاب کا علم جذب کیا ہوتا ہے، تو وہ افعال و اعمال اپنے مخصوص شاگردوں کو ان کی طبع کے مطابق سکھاتے ہیں اور ان کو ان مراحل سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی باقی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رغبت رکھتے ہیں، مزید اپنے ایمان کی بڑھوتری چاہتے ہیں یا مزید اللہ کا قرب چاہتے ہیں کتاب کے علم کے ساتھ ساتھ یا سطحی شرعی علوم کے ساتھ ساتھ، تو وہ باقی نوافل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ سب تزکیے کے لیے، نفلی روزے رکھنا، نفلی عبادات کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا، باوضو رہنا، ہاں، اچھا، اپنے نفس پہ قابو پانا، نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا، ٹھیک ہے، ارادتاً اللہ کے رسول، اللہ کے جتنے پیارے ہیں ان کی حیات مبارکہ کو اپنے سامنے رکھنا اور ان کے مطابق عام زندگی گزارنا، کہ تاکہ تزکیے کا سبب بنتا رہے۔ مال میں ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ کم سے کم بولنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کو ہی حاکم اور اپنا رازق سمجھنا، ٹھیک ہے، اس رزق کے لیے جھوٹ نہ بولنا یا اس کو خوش رکھنے کے لیے انسانیت سے گری ہوئی حرکات نہ کرنا، یہ سب تزکیے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تزکیے کے لیے میرا مشاہدہ ہے کہ وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ انفرادی طور پہ تزکیے کا عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے، گو کہ کرتے ہیں لوگ اور کیا ہے لوگوں نے، تاریخ بھری پڑی ہے ذرا، جتنے آپ اتنے امامین اور اتنے اولیاء اور صالحین کے نام آپ سنتے ہیں، سب ذرا تزکیے کے مراحل سے گزر کر آگے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ بھی ہو گیا، علم بھی آ گیا کتاب کا، اور وزڈم بھی پیدا ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے مزید آگے راہیں کھول دیتا ہے، اور وہ اللہ کے قرب میں مزید جگہ پاتے ہیں، اور ان کے اوپر کائنات کے راز افشا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر جو قوانین ہیں، روحانی قوانین ہیں یا آفاقی یا کائناتی فارمولے ہیں، وہ آشکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے آشکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب وہ اپنے ذہن کے ٹیڑھے پن سے تو اس کو دیکھ نہیں رہے، اب تو وہ جیسا پیور خیال ان کو آ رہا ہے وہ اس کے اوپر ہی غور کرتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں نا کون سا خیال شیطانی ہے۔ تزکیے کے ذریعے ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ خیال بھی شیطانی ہے اور یہ خیال رحمانی ہے، تو اپنی طرف آنے والے رحمانی خیالات کے اوپر ان کا عبور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے،
انہی خیالات کو یہ پک کرتے ہیں اور پھر عموماً دیکھا گیا انہی پر وہ چلتے ہیں اور انہی کے ذریعے وہ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں، لوگ ان کی زندگی سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ان سے بہت سارے اعمال سرزد ہوتے ہیں جس میں کرامت بھی کہلاتی ہے. تو کرامت وہ ان کی نہیں ہوتی، اللہ کا دیا ہوا جو نظام ہے اس کے سبب، اللہ کی دی ہوئی برکتوں کے سبب ذرا تزکیہ کے مراحل سے گزرے ہوئے، آنا والا جیسا خیال تھا اس کو انہوں نے ایز اٹ از پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے خیال میں یقیناً آپ کے اور میرے خیال سے زیادہ برکت ہوتی ہے، تو وہ اس طریقے سے یہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تزکیہ ہوا تربیت کا ایک نظام جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اور خیالات کو پاک صاف کرنا، آنے والی اطلاع کو ایز اٹ از قبول کرنے کی صلاحیت ہونا، اور علم کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنے کی صلاحیت رکھنا، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر گزارنے کی کوشش کرنا، یہ اس تزکیے کا نتیجہ ہوتا ہے. اس کے بدلے میں ہمیں یہ کچھ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی اینڈ میں اللہ کا قرب ہے، وہ چاہے تو اس دنیا میں اپنا قرب نصیب فرمائے اور چاہے تو وہ آخرت میں جنت میں اپنا قرب نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، یہ میرا اس کے بارے میں ادراک اور فہم میرا یہ ہے. جی بہت شکریہ سر. اگلا سوال لیتے ہیں سر. ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس شبیر خان صاحب کا ہے. جی شبیر خان صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر قرآن میں ایک لفظ آیا ہے اول الالباب. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ اول الالباب کا لفظ کن لوگوں کے لیے آیا ہے، یا یہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے اول الالباب؟ دیکھیں، آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ تو لیا ہوگا. اب اس کا مطلب بنتا ہے یا اولل الالباب ہے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے پیرائے میں، اللہ کے بیانیے میں جو عقل ہے وہ پورے قرآن میں بیان کر دی گئی ہے. عقل والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنی اس مادی اور دنیاوی زندگی کے لیے اپنی اخروی زندگی کو قربان نہیں کرتے. یہ لوگ سارے اولل الالباب کہلاتے ہیں. سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. یہ وقتی زندگی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب نہیں بناتے، وہ اپنی ترتیب بناتے ہیں لمبی زندگی کے حساب سے، اس کے حق میں یہ زندگی بناتے ہیں. تو یہ لوگ سارے یا اولل الالباب کہلاتے ہیں. اس میں پھر وہی آ گیا کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. جو لوگ بھی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سب کے سب یا اولل الالباب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں مختلف لوگ، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ صوفیاء بھی ہیں، وہ سمجھدار لوگ، دانا لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں، ہر وہ لوگ اساتذہ بھی ہیں. وہ تمام لوگ جو اپنے علم اور حکمت کو مثبت استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ تمام لوگ اولل الالباب میں آتے ہیں. اور صحابہ کرام اس میں آتے ہیں. ذرا اولل الالباب تھے تو انہوں نے سختی برداشت کر لی، رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو رسول اللہ کے کہنے پہ اللہ کا راستہ تھا، وہ انہوں نے اس کو اختیار کیا. بظاہر اس ٹائم لگ رہا تھا کہ یہ انہوں نے مہنگا سودا کیا ہے، لیکن وقت نے بتایا کہ وہ وہی فیصلہ ان کا حق سچ تھا اور وہی فائدہ مند تھا. جو بظاہر نظر آنے والے عقل مند تھے وہ فیل ہو گئے، اور ان کو آج بھی ہم اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام کو ہم اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں ایک الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ہے اس کا اولل الالباب سے متعلقہ میرا ذہن یہ ہے کہ یہ اس بارے میں ہے. جی بہت شکریہ سر. بہت شکریہ شبیر صاحب آپ کے سوال کا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ڈاکٹر صفی کرنا چاہیں گے. جی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال جو ہے وہ
صدیق صاحب کریں گے. جی قاری صدیق صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ مور لگانے سے کیا مراد ہے اور یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, ہے نا, ولہم عذاب عظیم. ساتھ میں مہر نہیں ہے, ساتھ میں پردہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ مہر لگا دی ان لوگوں پہ جو آپ سٹارٹنگ میں پڑھیں گے, جو ان سٹارٹ کی آیتوں کے خلاف چلتے ہیں نا. سٹارٹ میں اللہ میاں نے کہا ہوا ہے کہ کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ متقی ہوتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ اور اللہ سے رابطے میں ہوتے ہیں, صلاۃ قائم کرتے ہیں, اور اللہ کے دیے ہوئے جو بھی مال ہے, اللہ نے جو بھی نعمتیں اور رزق ان کو دیا ہوا ہے, اس کو وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں. اور جب کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں دکھانے کے لیے, اور وہ لوگ دراصل اندر سے اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہوتے. وہ جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, تو اللہ میاں نے کہا کہ میں پھر ان کے ساتھ میں مذاق کرتا ہوں. اور مذاق میں جب وہ اللہ کا مذاق کیا ہوتا ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کا ماحول اور بڑھا دیتے ہیں, ان کو اور مواقع بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ سخت گرفت کی جا سکے. تو اللہ میاں یہ کب کرتا ہے, ان کو انہی کے حالات اور انہی کی زندگی میں آزاد چھوڑ دیتا ہے جب وہ ان کے قلب میں مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو پھر ان کو جب وہ چھوڑ دیتا ہے نا اللہ میاں, تو اللہ کی جو پکڑ ہے وہ کیا ہے, ان کے قلب میں اثر ہی نہیں ہوتا اولیاء اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی باتوں کا. وہ ان کے کانوں سے اندر جاتی ہی نہیں ہے, ان کے قلوب تک نہیں پہنچتی, سننا ہی نہیں چاہتے, نہ ان کو وہ نظر آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یا اللہ کے لوگ جو بتا رہے ہیں آپ کو, وہ بھی نہیں سننا چاہتے, وہ سن ہی نہیں پاتے, سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ ایک مہر لگا دی. بڑے سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی کسی کو نصیحت کر رہے ہیں لیکن ان مخصوص چیزوں سے دور نہیں کر پاتے, اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں کر پا رہے, یا کہ یہ بات یہ نصیحت ان کو کیوں نہیں اثر کر رہی. بھائی وہ اس لیے اثر نہیں کر رہی, اللہ نے فیصلہ کر لیا ان کے اوپر شدید گرفت کا. تو اس وقت یہ سب کچھ ہوتا ہے اور بڑا شدید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے اوپر پردہ آ جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کرٹن جو آ جاتا ہے نا درمیان میں, کہ جو حقیقت ہے اب جب اللہ میاں کی طرف سے گرفت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, ساتھ میں پردہ بھی آ جائے گا. اب جو حقیقت ہے نا, سب لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ سب لوگ مل کر بھی دکھائیں گے بھی نا, ان کو نہ وہ دکھے گا, نہ ان کو وہ آوازیں آئیں گی, نہ ان کا ذہن اس طرف جائے گا, کیونکہ اب درمیان میں پردہ آ گئے. ٹھیک ہے, یہ میرے اس بارے میں فہم ہے. اللہ یا رحمان یا رحیم.